السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تمام سننے والے بھی حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم تعوذ کے بعد تسمیہ کی مختصر سی تفسیر پڑھیں گے۔ تعوذ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی مفہوم کیا ہے اور کون کون سی دعائیں ہیں جس میں تعوذ کا لفظ جو ہے وہ شامل ہے۔ آج انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے اور ہماری زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل ہونا یا ہر عمل میں اس کا پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھ لیں کہ اسلامی آداب معاشرت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اہم مقام حاصل ہے۔ ہمیں ہمارے ہادی و مرشد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہادی و مرشد جو ہیں یعنی پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے یہ ہمیں سبق سکھایا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو یا ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو۔ یعنی اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے پاک کلمے سے ہو، اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک سے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک سے یا بابرکت نام سے کوئی کام بھی شروع کرنا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے بابرکت ہیں، کیونکہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، جس طرح کہ اس کی اپنی ذات مقدس اور بڑی بابرکت ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ ملک میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت اور منزہ ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں بادشاہی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا تبارک اللہ فتبارک اللہ رب العالمین، کتنی بابرکت ذات ہے وہ جو تمام جہانوں کو پالنے والی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر کام کے ابتدا سے پہلے، ہر کام کے آغاز میں ہمیں اس خالق حقیقی کا نام لینا چاہیے کہ جس کا نام سراپا برکت ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ہادی و مرشد نے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے اغلق بابک وذکر اسم اللہ، اے میرے امتیوں دروازہ بند کرو تب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ وَأَطْفِي مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اپنے مصباح یعنی چراغ کو جب بند کرو، اسے بجھاؤ، بتی بجھاؤ، لائٹ بند کرو، تب بھی تم نام کس کا لو؟ خالق کائنات کا۔ پھر فرمایا وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اپنے برتنوں کو ڈانپو تو اللہ تعالیٰ کے نام سے ڈانپو۔ پھر یہاں تک فرمایا او کسقاءک واذکر اسم اللہ، اپنے پانی والی جو مشک ہوتی ہے اس کا منہ باندھو یا کولر کا ڈھکنا دو تو تب بھی کس کا نام لو؟ خالق کائنات کا نام لو۔ مقصد یہ ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کرتے وقت انسان اپنے کارساز حقیقی کا نام لینے کا خوگر ہو جائے، اس کی عادت ہو جائے، تاکہ اس کی برکت سے مشکلیں آسان ہوں، اس کی تائید و نصرت، اس کی مدد پر اس کا توکل پختہ ہو جائے۔ نیز جب اسے ہر کام شروع کرتے وقت بندے کو ہر کام کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی عادت ہو جائے گی تو وہ ہر ایسے کام کرنے سے باز آ جائے گا، ہر ایسا کام کرنے سے رک جائے گا جس میں اس کے رب تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں چند خاص جو ہے وہ احکام بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت یا کوئی بھی دینی کتب یا کوئی بھی درسی کتب پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا
اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیارے حبیب پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمام مخلوقات یا تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام ہو جس کی ابتدا ہم کرنے لگیں، یا کوئی کتاب ہو چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، اس کا آغاز ہم کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں۔ اور اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی خط لکھیں یا کسی کو کوئی پیغام بھیجنا ہو لکھ کر، تو اس وقت بھی اس پیغام کے اوپر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے کہ انہوں نے جب اسلام کی دعوت ملکہ بلقیس کو دی اور ان کے پاس اپنا خط بھیجا یا نامہ بھیجا، تو اس پہ لکھا تھا قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، وہ بلقیس کہنے لگی اے سردار میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے، میری طرف ایک خط آیا ہے۔ پھر فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سلیمان کی طرف سے ہے، جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے اور نہایت رحم کرنے والے کے نام سے شروع ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس کے علاوہ اور بھی کہیں کوئی خط بھیجنا ہو تو اس کی ابتدا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بڑے بڑے بادشاہوں کو دین اسلام کی دعوت پیش کی تو جو خطوط حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو تحریر فرمائے، ان کو بھیجے، تو اس کے اوپر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الادب المفرد میں ذکر کرتے ہیں ایک باب صدر الرسائل بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا۔ اور اس میں وہ احادیث ذکر کرتے ہیں کہ جن احادیث میں وہ سارا ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی بادشاہ کو دعوت دین دیتے، دعوت اسلام پیش کرتے، تو اس خط کے سر فہرست جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا۔ اسی طرح صلح نامہ اور دستاویز وغیرہ کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا یہ بھی سنت ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کے ساتھ جو صلح نامہ لکھوایا، اس کے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم دیا۔ تو پتہ چلا صلح نامہ ہو یا کوئی دستاویز وغیرہ ہو تو اس کی ابتدا میں بھی بسم اللہ لکھنا یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ کھانے سے پہلے، یہ چوتھا پوائنٹ یاد کر لیں، کھانے سے پہلے بھی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا یہ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ طریقہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو بتلایا۔ بخاری و مسلم میں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، وکل بیمینک، اپنے سامنے سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اپنے دائیں، وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور ایک روایت جس کے راوی حضرت حذیفہ آپ فرماتے ہیں، ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، یعنی شیطان لوگوں کے کھانے کو اپنے لیے حلال کرنے کی خاطر کوشش کرتا ہے کہ اس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، لوگوں کو بلا دیتا ہے، وہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے اور اس میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کھانا تیار کیا جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کھایا، کچھ بچ گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی، ایک بدو، ایک دیہاتی سے فرمایا سم اللہ، اللہ کا نام لے کے،
وَكُلْ مِنْ أَدْنَاهَا وَشَبِعَ مِنْهَا وَفَضَّلَتْ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا بسم اللہ کہہ کر اپنی طرف سے کھاؤ۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھایا مگر پھر بھی وفضلت کچھ کھانا بچ گیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ جس نے 8 سال کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، اور وہ فرماتے ہیں انہ کان یقول اذا قرب الیہ یقول بسم اللہ، کہ جب کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا لایا جاتا تو آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دیگر احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کھانا کھانے کے ابتدا میں کسی کو بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو وہ پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور جتنا شیطان نے اسے کھایا تھا وہ سارا کا سارا وہاں نگل کے بھاگ جائے گا۔ اس کے بعد 5واں پوائنٹ نوٹ کر لیں، پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمو اذا انتم شربتم، جب کوئی چیز پینے لگو اور اسے نوش کرنے لگو تو سب سے پہلے تم کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَاحْمَدُوا اذا انتم رفعتم، اور جب تم برتن کو اٹھاؤ تو پھر کیا کہو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو۔ پتہ چلا کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور پانی پینے کے بعد جب برتن کو منہ سے ہٹایا جائے وہاں پہ الحمدللہ کہنا، یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور 6واں پوائنٹ نوٹ فرما لیں کہ سواری پر سوار ہوتے وقت بھی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور قرآن کریم سے بھی ایک آیت ہمیں اس طرح کی ملتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ وہ آیت سورہ ہود میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش والا اور بڑے رحم و کرم والا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں تو وہ بھی کوئی اچھا کام کرتے تو وہ اللہ کے نام سے شروع کرتے۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جس کے راوی خود جو ہے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ روایت ابو داود میں، نسائی شریف میں، ترمذی شریف میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کے لیے سواری لائی گئی، جب رکاب میں پاؤں ڈالا تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بسم اللہ کہا، پھر جب اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے تو الحمدللہ الذی، سبحان اللہ، الحمدللہ یوں کہا، الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یعنی اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں کہ جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا ہے، وگرنہ ہم اس کو پہنچنے والے نہ تھے اور ہم بھی اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر 3 دفعہ الحمدللہ 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 فرمایا اور 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا۔ پھر یہ دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیرے لیے ہی پاکیزگی ہے، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، پس تو مجھے بخش دے، تیرے سوا میرے گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ مسکرانے لگے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مسکرانے لگے جب یہ دعا پڑھی۔ کہا گیا اے امیر المومنین کس بات پر آپ مسکرائے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا کیا تھا جس طرح میں نے کیا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں مسکرائے؟ حضرت علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تعجب فرماتا ہے، یعنی پسند فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، میرے بندے کو معلوم اور یقین ہے کہ میرے سوا اس کے گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بندے پر جو ہے وہ تعجب فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر محبت اتنی ہوتی ہے کہ اس کو تعجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پسند فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے لا یغفر الذنوب الا انت،
لا یغفر الذنوب الا انت، کہ تیرے سوا میرے گناہوں کو اور کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام وہی ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قول و فعل کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عادات مبارکہ تھیں ان کو بھی زندہ رکھا۔ اب ساتویں چیز یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ وضو شروع کرتے وقت، کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جو شروع میں اللہ کا نام نہ لے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا کامل وضو نہیں ہوتا۔ اگر وہ بسم اللہ کے بغیر وضو کرتا ہے تو اس کے وہ اعضاء پاک ہوتے ہیں جہاں پہ پانی لگتا ہے، لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء جو ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں، جہاں پانی پہنچا یا جہاں پانی نہیں پہنچا وہ سارے کے سارے اس کے اعضاء جو ہیں وہ پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ، وضو کرتے وقت بسم اللہ والحمد للہ کہا کرو، اور پھر جب تک تم باوضو رہو گے فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کتنا آسان عمل ہے، ہم وضو کریں بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیں، جب تک باوضو رہیں گے فرشتے ہمارے لیے نیکیاں نامہ اعمال میں درج کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 8 اور 9 لکھ لیں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ کے الفاظ بھی کہتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اذا دخل فی المسجد قال بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوتے تو یوں کہتے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، درود بھی پڑھتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ بھی کہتے۔ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محمد، اور جب مسجد سے باہر تشریف لاتے تو تب بھی یہی کہتے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے باہر نکلتے وقت اور بھی احادیث میں جو مسنون دعائیں موجود ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی جگہ پہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آسان ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 10 نوٹ کر لیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے داخل ہوتے وقت کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے لیا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ اگر اس شخص نے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لیا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہارے لیے رہنے کی جگہ بھی موجود ہے اور کھانے کا بندوبست بھی ہو گیا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی یا جو بھی افراد گھروں میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ان کے گھر میں شیاطین داخل ہو جاتے ہیں اور ان کے رزق میں کمی ہوتی ہے، اور دوسرے جو ہے وہاں اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، کیونکہ جہاں پہ شیاطین ہوتے ہیں پھر وہاں پہ فرشتے نہیں آتے، اور جہاں پہ فرشتے نہیں ہوتے وہاں پہ بے برکتی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کا وجود ہی بے برکت ہے، کیونکہ شیطان جو ہے جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ پھر رحمتیں نہیں برستی۔ تو اس وجہ سے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے راوی ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اے اللہ تجھ سے داخل ہونے کی خیر اور نکلنے کی خیر مانگتا ہوں، ہم اللہ کے نام کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں اور اپنے پروردگار پر توکل یعنی بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ دعا پڑھ کر اپنے گھر والوں کو سلام کہے، جب یہ دعا پڑھ لے گھر میں داخل ہو جتنے موجود ہوں سامنے ان کو سلام کہہ دے۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے کہ گھر سے نکلتے وقت ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کی راویہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلتے وقت یوں دعا کیا کرتے تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی او یجہل علیہ، مجہول ہوگا تو یجہل ہوگا، او یجہل علیہ، اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے نکلتا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلا دیا جائے، میں ظلم کروں یا مجھ پہ ظلم کیا جائے، میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا میرے ساتھ جہالت سے پیش آیا جائے، او یجہل علیہ یعنی یا میرے ساتھ جہالت سے پیش آیا جائے۔ تو یہ والے الفاظ اور ترمذی کی اور ابو داؤد کی حدیث پاک میں یہ الفاظ ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ دعا پڑھتے وقت اگر ہم آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا لیں گے تو یہ ادا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہو جائے گی، اور ہمیں اس میں بھی یہ نیت ہوئی کہ ہم حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں اور حضور کی ادا پہ ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے کہ اللہ کے نام کے ساتھ نکلتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اس کے سوا کسی اور کے پاس نہ قدرت ہے نہ طاقت ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے۔ جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کو فرشتے کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ تو ہدایت والا بنے، تجھے یہ دعا کافی ہے اور تم بچ گئے ہو، اور شیطان سے دور بھاگتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے اور شیطان سے وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ آگے پوائنٹ نمبر 12 جو ہے وہ نوٹ فرما لے کہ نماز میں التحیات سے پہلے بعد حدیث میں آتا ہے کہ التحیات سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، لیکن صحیح یہ ہے اور عام حدیثوں میں جو ذکر کیا گیا ہے اور جو سب سے زیادہ صحیح حدیث ہوتی ہیں وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ سفر و حضر میں رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک بھی اٹھاتے، تکیہ مبارک بھی اٹھاتے، تو ان کی جو حدیث پاک ہے اس میں التحیات سے پہلے بسم اللہ کا لفظ جو ہے وہ ذکر نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 13، 14، 15 گھر اور اولاد سے متعلق جو ہے وہ اہم احکام۔ تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو شروع ہوتے ہی بچوں کو گھروں میں بند کر لیا کرو، یعنی جیسے ہی شام کا وقت آئے تو ان کو گھروں سے باہر نہیں جانے دیا کرو، جو باہر ہیں ان کو گھر میں بلا لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیطان منتشر ہوتے ہیں، شیطان کے پھیلنے کا جو وقت ہے وہ مغرب ہے، جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے شیطان پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ کہہ کر دروازے بند کر لیا کرو، اور اس طرح بند کیا ہوا دروازہ شیطان نہیں کھول سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رات شروع ہو رہی ہو بسم اللہ پڑھ کے دروازوں کو بند کر دو تو شیطان اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرے گا، لیکن رب رحمان کے نام سے جو دروازہ بند کیا گیا ہو وہ شیطان کھول نہیں سکتا۔ اس بسم اللہ کہہ کر مشکیزے کے منہ بند کرو، برتنوں کو ڈھانکو اور چراغوں کو بجھا دو۔ تو یہ ساری حدیث پاک میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام بھی کریں تو بسم اللہ پڑھ کے کریں تو اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جس آدمی کی شادی ہو جائے تو جماع کے وقت حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کے وقت یہ دعا پڑھ لے، یعنی حقوق زوجیت ادا کرتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ، اے میرے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے گا اسے بھی تو شیطان سے بچا۔ تو یہاں پہ دیکھیں جب جو ہے وہ حقوق زوجیت ادا کرنے لگیں اس وقت اللہ کو یاد کریں گے اور یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ بچہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے بعد پوائنٹ نمبر 17 نوٹ کر لیں کہ بیت الخلاء یعنی بیت المستراح بھی جس کو کہتے ہیں، استراحت حاصل، آرام کرنے کا گھر یعنی واش روم جسے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلاء میں جائے تو فَلْيَقُلْ بسم اللہ، تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ کہہ لے، داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کہے اور اندر داخل ہو جائے۔ اس طرح پوائنٹ نمبر جو ہے وہ یہ 17 تھا تو یہ 18 آ گیا۔ سونے سے پہلے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور مسلم شریف میں سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں، یعنی تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں اور تیرے نام سے اٹھوں گا۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سونے سے پہلے جو ہے وہ ہمیں
اللہ کو یاد کر لینا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ الفاظ بھی مروی ہیں، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بها تحفظ به عبادك الصالحین۔ اے میرے رب، تیرے نام کے ساتھ میں سوتا ہوں اور اپنا پہلو یعنی بستر پر رکھتا ہوں، اور تیری ہی حکم سے اس کو اٹھاؤں گا، اور اگر تو میری روح کو روک لے تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر اس کو کچھ مہلت تک چھوڑ دے تو اس کی طرف اس کی جو ہے وہ حفاظت فرمانا، جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں بھی یہ دعا اچھی طرح یاد کر لینی چاہیے، اور جب بستر پہ کروٹ بدل کر یا لیٹنا چاہیے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پوائنٹ نمبر 19 نوٹ کر لیں کہ بازار میں داخل ہوتے وقت سیدنا بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھی، بسم اللہ اللہم انی اسألک من خیر ہذہ السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شر ہذہ السوق وشر ما فیہا واعوذ بک من ان اصیب فیہا یمینا فاجرتا او صفقتا خاسرتا۔ اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اس بازار کی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بلائی کا سوال کرتا ہوں، اس بازار کی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ الہی میں جھوٹی قسم اور کھوٹے سودے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو جو آدمی بازار میں داخل ہوتے وقت ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے گا تو یقیناً وہ نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 20 بھی نوٹ کر لیں، جنگ شروع کرتے وقت صحیح مسلم میں حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی امیر کے تحت کوئی لشکر جنگ یا کسی مہم کے لیے کسی کو بھیجتے تو اس کو اللہ کے خوف کی تلقین کرتے اور مسلمان کے ساتھ ہوتے ہوئے اور ان کی بلائی کے لیے تاکید کرتے تھے، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ تم نے کیا کہنا ہے، اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اس کی راہ میں لڑائی شروع کرنا، یعنی جب جہاد کرنے کے لیے شروع ہونے لگو تو اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کر لینا۔ اس کے علاوہ ذبح کرتے وقت، جانور کو ذبح کرتے وقت پوائنٹ نمبر 21 نوٹ کر لیں، سورۃ انعام میں آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پس جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اور بخاری میں اور مسلم شریف میں سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چیز ذبح ہوتے وقت خون بہائے اس پر بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ چیز کھاؤ۔ اور حدیث پاک ہمیں اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جانور پر جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اس کا کھانا حلال ہو جائے گا، لیکن وہ جانور بھی حلال ہونا چاہیے۔ آگے پوائنٹ نمبر 22 نوٹ کر لیں، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت بخاری و مسلم میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبے کی قربانی کرتے وقت اس کو لٹا کر گردن پر پاؤں رکھا اور فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو آج ہم جو بھی جانور بکری یا کوئی بھی چیز ذبح کرتے ہیں، حتیٰ کہ مرغی بھی ذبح کرتے ہیں، تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی سنت ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے جس کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ فرماتی ہیں ہمیں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہہ کر قربانی کا جانور ذبح کیا کرو۔ تو یہاں پہ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور 23 نمبر، شکار کے لیے تیر وغیرہ چلاتے وقت بخاری مسلم میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو صالبہ کو فرمایا کہ اگر تم اپنا تیر بسم اللہ پڑھ کر شکار کو مارو تو وہ چیز حلال ہو جائے گی۔ بسم اللہ پڑھ کر اگر شکار کو تیر مارا جائے، اس کو لگ جائے تو لگنے کی وجہ سے وہ جو ہے جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 24، میت کو قبر میں اتارنے
یا اتارتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت ترمذی، ابو داؤد اور بہقی میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میت کو قبر میں اتارتے وقت یوں فرماتے: بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جب کسی میت کو قبر میں اتارنے لگیں تو یہ الفاظ کے لیں: بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ. سواری کے ٹھوکر کھاتے وقت ابو داؤد میں ایک صحابی سے روایت ہے: میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ کے پیچھے سوار تھا کہ اچانک آپ کی سواری نے کسی چیز کے ساتھ ٹھوکر کھائی اور میں شیطان پر لعنت بھیجی. آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، کیونکہ شیطان اس طرح خوشی سے پھول کر بڑی عمارت کا منظر پیش کرتا ہے. اس لیے انسان کی زبان سے برا جملہ نکلا یا اس طرح کا کوئی جملہ نکلتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، بلکہ ایسے موقع پر بسم اللہ کہا کرو. اگر ایسا کرو گے تو شیطان سکڑ کر کسی مکھی کے برابر ہو جائے گا. تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ چوٹ لگے یا خوشی آئے ہمیں یاد اللہ کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر ہے 26، زخم یا چوٹ لگنے کے وقت. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے: جنگ احد میں اکیلے طلحہ بن عبید اللہ نے 11 مردوں کو یا 11 مردوں کی قوت کے برابر جو ہے وہ لڑائی کی. یعنی 11 مردوں کی جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی طاقت حضرت طلحہ بن عبداللہ میں موجود تھی. جب ان کے ہاتھ کو چوٹ لگی اور ان کی انگلی کٹ گئی جس سے ان کی چیخ نکلی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لو قلت بسم اللہ لرفعتک الملائکہ. اگر تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا تو اللہ کے فرشتے تجھے اٹھا لیتے اور لوگ تمہاری طرف دیکھتے رہتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زخم لگے چوٹ لگے نام کس کا پکارنا ہے؟ خالق حقیقی کا. اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 27، گزر اوقات میں تنگی کے وقت کیا کرنا چاہیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کس چیز نے تمہیں روک رکھا ہے کہ رزق کی تنگی کے وقت جب بھی گھر سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو. یعنی جب یہ دعا پڑھو گے تو رزق کی تنگی جو ہے وہ دور ہو جائے گی. وہ دعا کون سی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی اللہم ردنی بقضائک و بارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت. اللہ کا نام لیتا ہوں اپنے نفس، مال، دین پر. اے اللہ مجھے اپنے فیصلے پر راضی رکھ. جو رزق تو نے میرے لیے مقرر فرما دیا ہے اس میں برکت ڈال، تاکہ جس کام کو تو میرے لیے مؤخر کرے اس کی جلدی ہونے کو، اور جس کام کو تو میرے لیے جلدی کرے اس کو مؤخر ہونے کو میں پسند نہ کروں. کتنی پیاری دعا ہے، ہمیں ایسی پیاری پیاری دعائیں یاد کرنی چاہیے. تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا گزر اوقات اگر تنگ ہو تو اس دعا کو گھر سے نکلتے وقت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. خاص طور پر یہ دعا ان عورتوں کو اپنے شوہروں کو یاد کروانی چاہیے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی روزگار نہیں ہے، ہمیں نوکری نہیں مل رہی یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ گھر سے جب باہر نکلیں ان دعا کو اچھی طرح یاد کر لیں. یہ کلمات کے ساتھ جو ہے وہ گھر سے باہر نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں وافر جو ہے وہ رزق عطا فرمائے گا. اس کے بعد پوائنٹ نمبر ہے، ابھی 27 ہو گیا تھا تو ابھی ہے 28، صبح اور شام کے وقت. ابن ماجہ کی حدیث پاک میں ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو اس کو کوئی چیز یعنی نقصان نہیں پہنچا سکے گی یا پہنچائے گی. وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اپنے سارے کام شروع کرتا ہوں جس کے نام کے ہوتے ہوئے آسمان و زمین میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ ہر بات سننے والا جاننے والا ہے. سیدنا عثمان کے فرزند جو ہیں، جو بیٹے ہیں، ابان رحمت اللہ تعالی علیہ، جس نے یہ حدیث بیان کی ہے، جب ان پر فالج کا جملہ ہوا یا کیا کہتے ہیں فالج جب انہیں ہوا تو انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا تھا. یا ایک حدیث پاک میں اس طرح آتا ہے کہ جب ان کو فالج ہوا اور کوئی آدمی اگر ان کی طرف دیکھتا تو وہ کہتے تھے کہ کیا دیکھتے ہو. حدیث بالکل برحق ہے.
جس طرح میں نے بیان کی ہے، مگر اللہ کا مقدر کیا ہوا فیصلہ صادر ہوا جس دن بیماری نے حملہ کیا ہے میں نے یہ دعا پڑھی نہیں تھی۔ یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا عثمان کے بیٹے تھے، اور ان کو یہی بیماری جو ہے وہ ایک بیماری لائق ہو گئی، تو لوگ ان کو دیکھتے تھے تو آپ کہتے تھے وہ حدیث پاک بالکل سچ ہے، بالکل برحق ہے، وجہ یہ ہے کہ میں نے اس دن یہ دعا نہیں پڑھی تھی جس دن میں بیمار ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ ہو کر رہا۔ اس کے علاوہ دم کرتے وقت، دم یا جاڑ کے متعلق بہت سی دعائیں حدیث پاک میں آتی ہیں، لیکن بسم اللہ کہنا کئی حدیث میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے اپنے بدن کی بیماری کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ آپ نے فرمایا درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ، 3 مرتبہ بسم اللہ کہہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ یہ دعا آپ سب یاد کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے جس کی ٹانگوں میں، کمر میں، ہاتھ میں، سر میں، کہیں بھی جسم میں درد ہے، وہاں پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ 3 مرتبہ بسم اللہ کہیں، اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے وہاں پہ پھونک ماریں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے وہ درد ختم ہو جائے گا۔ مسلم شریف میں بھی ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تو اس وقت آپ کو جبریل نے اس طرح دم کیا تھا، بسم اللہ ارکی کا من کل شیء یوزی کا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارکیک۔ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ میں تمہیں دم کرتا ہوں ہر چیز سے جو تمہیں تکلیف دے، ہر نفس کے شر سے اور ہر حاسد آنکھ سے اللہ تجھے شفا عطا فرمائے، اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے دم کرتا ہوں۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آدمی ایسا آتا ہے جسے نظر بد ہے یا کوئی بھی بیماری ہے تو ہم اسے یہ دعا پڑھ کے جو مسنون ہے اسے جو ہے یہ دعا پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، تو اللہ کے نام سے جو ہے وہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع، یعنی جو کوئی بھی جائز کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا گیا تو وہ ادھورا اور برکت سے محروم ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے اچھے کام اللہ کے نام سے شروع کرنے سے وہ کام بابرکت بن جاتے ہیں، اور وہ کام جب بابرکت بن جائیں گے تو وہ کام پایہ تکمیل تک بھی پہنچیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ تقریباً آپ کے سامنے 28 یا 29 پوائنٹ ذکر کیے ہیں، اور بھی اگر ملتے تو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا، لیکن حدیث پاک میں فی الحال تو مجھے یہی ملے ہیں۔ باقی اگر کسی نے مزید تلاش کرنے ہیں تو احادیث کی کتب جو ہے وہ موجود ہیں، اس میں سے تلاش کریں اور لکھ کے مجھے بھی بتائیں تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو ہے وہ یہ ایک جامع تفسیر تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔